کے لیے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے کہا کہ انما یرید اللہ لیذھب، ایک مسئلہ آپ کو بتا جاؤں گا، یہ شارلٹ والوں کو ساری زندگی یاد کریں گے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صدق اللہ العظیم۔ یہ 22ویں سپارے میں ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ نبی کی بیوی تھی۔ حضور اس رات ان کے گھر میں قیام کیا حضور نے۔ صبح ہوئی، نبی پاک چادر یمنی تاریدہ، حبری اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں، وہ لے کے لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کے لیے اپنے حجرے سے، اپنے کمرے سے، اپنے گھر سے ناشتہ بنا کے لے کے آئے۔ سرکار نے پوچھا فاطمہ اکیلی آئی ہو؟ کہا جی ابا جان اکیلی آئی ہوں۔ فرمایا تم علی کو بھی بلا لو، امام حسن کو بھی بلا لو، امام حسین کو بھی بلا لو، آج ناشتہ اکٹھا کریں گے۔ ام سلمہ کے گھر میں نبی کی بیوی ہیں۔ بی بی فاطمہ نے ناشتہ وہاں رکھا، ان کو بلا کر لے آئے۔ نبی پاک اٹھے، دسترخوان میں بیٹھے، چادر میں ان کو لے لیا۔ حضرت علی بیٹھے تھے۔ ہمارے قبلہ قاری بشیر صاحب نے بڑی زبردست باتیں بتائی مولا علی شیر خدا کے بارے میں۔ یقین کو میرے پاس بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن 2-3 حدیث سے ضرور پڑھوں گا، وہ بڑی ضروری ہیں۔ چادر لے لی، اور جب وہ چادر حضرت علی کے اوپر، بی بی فاطمہ کے اوپر، امام حسن کے اوپر، امام حسین کے اوپر جب چادر اوڑھ لی تو یہ آیتیں اتری ام سلمہ کے گھر میں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پیچھے سارا بیان جو ہے وہ نبی کی بیویوں کا آ رہا ہے، پیچھے بھی یہ ساری آیات نبی کی بیویوں کے بارے میں، اور یہ آیت بھی نبی کے بیویوں کے بارے میں ہے جو قرآن بتاتا ہے۔ یہ آیت جو ہے یہ نبی کی بیویوں کے بارے میں ہے۔ پورا سیاق و سباق قرآن یہ کہتا ہے، جب نبی نے چادر اس کے اوپر اوڑھی اور آیتیں اتر گئی تو نبی پاک نے منہ اٹھایا، سر اٹھایا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ جو ہیں یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ ام سلمہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، دخلت رأسی فی الستر، میں نے بھی چادر کے اندر سر داخل کر دیا، میں نے بھی چادر کے اندر سر داخل کر دیا۔ کأنا معکم، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، چونکہ نبی پاک قربان جائیں اللہ کے نبی پر، یہ ہماری بہنوں بیٹیوں کے لیے اور بھائیوں کے لیے تحفہ ہے۔ اہل بیت نبوت اللہ نبی کی بیویوں کو کہتا ہے، یعنی یہ درجہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اے نبی کی بیویوں، جب تم نبی کی بیوی بن گئی ہو اب تم عام عورت نہیں ہو، you different, they are different۔ تم عام عورت ہو، یہ اور عورتیں ہیں، یہ عام عورت ہے، تم پوری امت کی ماں بن گئی ہو، یہ اس کا بیان ہو رہا ہے۔ تو اہل بیت اللہ نے کس کو کہا؟ نبی کی بیویوں کو، اور نبی نے کس کو بنوایا؟ ان کو۔ کس کو بنوایا؟ نبی کی بیویاں۔ جب حضرت ام سلمہ نے سر داخل کیا، انا معکم،
اس آیت پر۔ ایک خارجیوں کا ہے جو کہتے ہیں کہ جب اللہ نے صرف نبی کی بیویوں کو اہل بیت کہا تو پھر وہی اہل بیت ہے نا، یہ کہاں سے آگے بیچ میں سے؟ ان کو ہم خارجی کہتے ہیں۔ اللہ کے بندو، نبی کی بیویوں کو اللہ نے اہل بیت کہا اور نبی نے ان باقی چاروں کو اہل بیت بنوایا۔ اگر نبی کسی کو اہل بیت بنوائے اس میں شک کرتے ہو اور تم جو کہتے ہو تو پھر ہم تمہارا کیوں یقین کر لیں؟ تو انہوں نے نبی کی بیویوں کا انکار کیا، وہ رافضی کہلائے، اور جنہوں نے اہل بیت نبوت کا انکار کیا وہ خارجی کہلائے۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم نبی کی بیویوں کو بھی اہل بیت کہتے ہیں اور نبی کی اولاد کو بھی اہل بیت کہتے ہیں۔ ہم سنی مسلمان ہیں، اہل سنت۔ اور یہ کیوں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اب سنو، فرمایا یا ایھا الناس۔ حضرت صاحب نے یہ آیتیں پڑھی ہیں لیکن میں دوسری ایک حدیث پڑھتا ہوں۔ کیوں کہا میرے نبی نے؟ اب سنو کہ اہل بیت کو ماننے کا فائدہ کیا ہے۔ میں نہیں کہتا، آپ نہیں کہتے، مولوی صاحب نہیں کہتے، نبی نے کہا کہ اہل بیت نبوت سے محبت کرنے کا، ان سے جڑ جانے کا فائدہ کیا ہے؟ ان کی مثال نبی نے کیا دی ہے؟ سیاستہ یہ عام طور پر بخاری کا نام سنا ہے لیکن بخاری میں ایک چیپٹر ہے باب و مناقب اہل بیت کے بارے میں، یہ چیپٹر ہے پورا، مسلم میں ہے اور ترمذی شریف میں ہے، حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ چیپٹر ہیں تینوں، پڑھیں اس کے اندر حدیث لکھی ہے۔ نبی نے کیا کہا؟ فرمایا الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح من راکبها نجا ومن تخلف عنها ہلاک او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میری نبی نے کہا لوگو، میری بیویوں کو خدا نے اہل بیت کہا، میں نے ان کو اہل بیت بنایا، ان کو ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا میرے اہل بیت کی مثال یہ ہے جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی۔ نوح علیہ السلام کی جو کشتی میں چڑھ گیا تھا وہ بچ گیا تھا، بیٹے نے انکار کیا تھا، پہاڑ پر چڑھ گیا تھا، پانی نے اس کو بھی وہاں ڈبو دیا۔ فرمایا میرے اہل بیت نبوت کی مثال یہ ہے کہ جو اس کشتی پر سوار ہوا وہ نجات پا جائے گا، جو پیچھے رہ جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا نبی نے یا ایھا الناس، اے لوگو، انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی۔ نبی نے فرمایا لوگو خبردار ہو جاؤ، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے دونوں سے محبت کر لی، ایک سے محبت کر لی، ایک پہ عمل کر لیا۔ ایک سے محبت کرنے میں تو زور لگتا ہے۔ ایک مجھ سے بندے نے مسئلہ پوچھا کہ اگر میں انگوٹھے چوم لوں تو گناہ تو نہیں ہوگا؟ میں نے کہا یار جب تم گھر میں داخل ہوئے تھے تم نے میرے سامنے میں پوتے کو اٹھایا، اچھال کے اس کا ماتھا بھی چوما، منہ بھی چوما، اس وقت تم نے مسئلہ نہیں پوچھا، اس وقت تم نے مسئلہ نہیں پوچھا۔